جو ویڈیو دیکھ رہا ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کرے۔ میں نے ایک نیا ناول ہیر شروع کیا ہے جس کا لنک کمنٹ میں پن ہے، جس میں ایک بھولا بھالا بھائی اپنی چنچل اور اتھری بہن مہرو نسا کے ساتھ مستیاں کرتا ہے، اور پھر یہ مستیاں بڑھتی بڑھتی ملاقاتوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ آپ سب اس کو لازمی دیکھیں۔ زبیر جیسے ہی گھر میں گھسا، کامران اس سے شاہ نواز کے بارے میں پوچھنے لگا، مگر زبیر تو پہلے ہی غصے میں تھا۔ کامران: یہ کیا کر رہے ہو تم؟ شاہ نواز کہاں ہے؟ زبیر: دکھائی نہیں دیتا آپ کو؟ میں جا رہا ہوں یہاں سے، مجھے نہیں رہنا آپ لوگوں کے ساتھ۔ بس بہت ہو گیا، آپ لوگوں کو تو بس ہر بات پہ وہ منحوس ہی ٹھیک نظر آتا ہے، جبکہ باقی سب غلط۔ آپ اسی کو سنبھال کے رکھیے اپنے پاس، اسی کو اپنا بیٹا بنا لینا۔ ویسے بھی ماں اور باجی تو اسی کی سائیڈ ہمیشہ لیتی ہیں۔ میں تو جیسے سوتیلا ہوں، میں نہیں رہ سکتا آپ لوگوں کے ساتھ۔ کمپنی نے مجھے رہنے کے لیے فلیٹ اور گاڑی دے رکھی ہے، میں اب سے وہیں رہوں گا۔ شہر مجھے پسند ہے، مگر نہ ماں کو وہ پسند ہے اور نہ باجی کو۔ اس منحوس کو بھی بتایا تھا میں نے کہ وہ اس کی ہونے والی بھابھی ہے، شاید اس لیے اس نے اس کے ساتھ ایسی گری ہوئی حرکت کی۔ وہ تو شروع سے ہی مجھ سے جلتا ہے، اور آپ سب بھی ہمیشہ اسی کا ساتھ دیتے رہے۔ آج بھی آپ لوگوں کو اسی کی فکر ہے، جو پتہ نہیں کہاں کھو چکا ہے، بیٹھا ہے۔ میرے ہاتھ لگ گیا تو اسے میں نہیں چھوڑوں گا۔ شہر سے میں نے وعدہ کیا ہے اور میں اسی سے شادی کروں گا، آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے۔ اب یہ شادی ہو کر رہے گی، دل کرے تو شادی پر مبارک باد دینے آ جانا، کارڈ بھجوا دوں گا۔ چلتا ہوں۔ زبیر نے فٹافٹ اپنے کپڑے اور ضروری سامان بیگ میں ڈالا اور باپ کو سناتے ہوئے وہاں سے جانے لگا، جبکہ کامران تو ہکا بکا اپنے بیٹے کی باتیں سن کر حیران تھا۔ وہ سمجھا تھا کہ زبیر غصے میں ہے تو کچھ ٹائم بعد جب مان جائے گا، مگر یہاں تو زبیر اپنے ارادے بتا کر گھر سے جا رہا تھا۔ کامران نے جب زبیر کا ہاتھ پکڑ لیا اسے روکتے ہوئے، آخر وہ باپ تھا اور زبیر اس کا اکلوتا بیٹا۔ کامران: کیسی باتیں تو کر رہا ہے؟ تیرا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میں تیرا باپ ہوں اور تو مجھے چھوڑ کر جانا چاہتا ہے۔ تجھے جس سے شادی کرنی ہے کر لینا، اور اس طرح ہمیں چھوڑ کے جائے گا کیا؟ اس لیے تجھے پال پوس کر ہم نے بڑا کیا تھا۔ زبیر: یہ سب ماں کو جا کر سمجھائیے، جسے مجھ سے پہلے وہ منحوس دکھائی دیتا ہے۔ کوئی فائدہ نہیں پاپا، آپ اکیلے کے ماننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ باجی نے سب کے سامنے مجھے تھپڑ مارا تھا، وہاں اس کی سائیڈ لیتے ہوئے جو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔
مجھے اب مت روکیں، میں نہیں رکنے والا۔ اور یہاں پر تو باقی سب بھی اس کی طرفداری کرنے والے ہیں۔ شاہ نواز خالو جان کی بات تک نہیں سن رہے تھے یہ لوگ۔ ساری دنیا جھوٹی ہے، بس ایک وہی سچا ہے۔ زبیر نے کامران سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور کمرے سے باہر نکلا۔ اسے ایسے بیگ پکڑتے دیکھ کر باقی سب بھی اسے روکنے کے لیے آگے آئے۔ صابرہ، کہاں جا رہے ہو زبیر؟ زبیر، میں گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں خالہ۔ یہاں سب شیروں کی پرواہ کرتے ہیں، میری نہیں۔ اس نے سحر کے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی، اس لڑکی کو جسے میں پسند کرتا تھا، اور یہاں کسی کو بھروسہ بھی نہیں سحر کی باتوں پر، نہ شاہ نواز خالو کی باتوں پر۔ میں نہیں رہ سکتا، مجھے جانے دیجیے۔ سرور، یہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے بیٹا؟ ہم نے کبھی تم میں اور شیروں میں فرق نہیں کیا۔ زبیر، رہنے دو ماما جی، میں کوئی بچہ نہیں ہوں۔ عمران، بیٹا غصے میں ایسے فیصلے نہیں لیتے، پہلے ہی یہاں ماحول خراب ہوا پڑا ہے، اور تم ایسے ماحول میں گھر سے جا رہے ہو۔ زبیر، اسی وجہ سے تو جا رہا ہوں خالو جی، جسے گھر سے دھکے دے کر نکالنا چاہیے۔ یہاں اسی کا ماتم ہو رہا ہے۔ یہ سب کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہے۔ سب کو نظر انداز کرتے ہوئے زبیر بیگ لے کر نکل رہا تھا کہ روبینہ دوڑتی ہوئی اندر آئی، اور آتے ہی زبیر کے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا، جس سے وہ زمین پر گر گیا۔ روبینہ نے وہاں کسی کی طرف دیکھا تک نہیں، اور زبیر کو وہیں لاتوں سے مارنا شروع کر دیا بنا کوئی سوال پوچھے۔ باقی سب تو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ زبیر نیچے پڑا چیخ رہا تھا۔ زبیر کو بچانے کے لیے کامران، عمران، سرور سب ایک ساتھ لگ کے روبینہ اور زبیر کے بیچ آتے ہوئے، سرور، یہ کیا کر رہی ہو؟ روبینہ بہن، چھوڑو، اسے کیوں مار رہی ہو؟ روبینہ، ہٹ جائیے بھیا، آپ بیچ میں مت پڑیے۔ سرور، میری بہن، بتا تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ تم زبیر کو کیوں مار رہی ہو؟ اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں معافی مانگتا ہوں۔ روبینہ، غلطی نہیں، جرم کیا ہے اس نے۔ یقین نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کے بیچ ایسے انسان بھی ہیں۔ اس نے اس انسان کی جان لینے کی کوشش کی جس نے اس کو بچایا تھا، احسان فراموش۔ روبینہ نے اتنا سب کہتے ہی سرور کو سائڈ پر کر کے زمین سے اٹھنے کی کوشش کرتے زبیر کے منہ پر زوردار مکہ دے مارا، اور وہ واپس چیختا ہوا لیٹ گیا۔ اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔ یہاں ہوتے شور کی آواز سن کر زرینہ بھی کمرے سے باہر بھاگ آئی، اور زبیر کو زمین پر لہو لہان دیکھ کر وہ اسے بچانے کے لیے بھاگتی ہوئی آئی۔ زرینہ، روبینہ کیوں مار رہی ہو میرے بیٹے کو؟ روبینہ، آپ بیچ میں مت پڑیے۔ اس دن شیرو کی وجہ سے ہی میں نے اسے پولیس سے بچایا تھا، اور اس نے شیرو کے ساتھ کیا کیا پتہ بھی ہے آپ کو؟ اس نے سحر کے ساتھ مل کر سازش رچائی شیرو کو بدنام کرنے کی۔
ان دونوں نے ہی شیرو کو ڈرنک میں نشہ ملا کر پلایا اور پھر اس پر الزام لگایا، اور اس سب میں ان دونوں کے ساتھ نگہت کا شوہر شاہ نواز شامل تھا۔ میرا مطلب ہے کہ سب نے مل کر نہ صرف اسے بدنام کیا بلکہ اسے اغوا بھی کیا۔ پوچھیے اس سے شیرو کہاں ہے؟ روبینہ کی بات سن کر بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کر رہے کامران، عمران، زرینہ، صابرہ، سرور، دلدار سب کے ہوش اڑ گئے اور ہکا بکا ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ زرینہ اب زبیر کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ زبیر لاچار سا اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ روبینہ نے پھر سے اس کے منہ پر لات ماری۔ جو روبینہ بول کمینے، کیا کیا ہے تم لوگوں نے شیرو کے ساتھ؟ بتاؤ ورنہ میں تیرا قیمہ بنا دوں گی۔ زبیر میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب جھوٹ ہے۔ روبینہ اچھا جھوٹ ہے، تم لوگوں کی ساری کرتوت کا ثبوت ہے میرے پاس، یہ دیکھ کمینے۔ زبیر کا گریبان پکڑ کر اسے اپنے سامنے موبائل میں ریکارڈ کی وہ ویڈیو دکھاتے ہوئے روبینہ نے سحر اور زبیر کو ڈرنک میں نشہ ملاتے ہوئے کی فوٹیج دکھا دی۔ زبیر کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، مگر روبینہ یہاں اسے بخشنے تو آئی بھی نہیں تھی۔ اس نے پھر سے زبیر کی دھلائی شروع کر دی۔ روبینہ اب بتا، کہاں ہے شیرو؟ اسے کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی، بتا جلدی وہ کہاں ہے؟ زبیر مجھے نہیں پتا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے کچھ نہیں پتا، میں تو بس شیرو کو سبق سکھانا چاہتا تھا۔ میں سچ کہتا ہوں وہ کہاں ہے مجھے نہیں پتا، ہم نے بس اسے نشے والی ڈرنک دی تھی۔ سحر کے ساتھ اس نے جو کیا وہ ہمارے پلان میں نہیں تھا۔ روبینہ بنا کوئی رحم لگاتار زبیر پر اپنا غصہ اتار رہی تھی۔ زبیر لہو لہان ہو چکا تھا، جس کی حالت دیکھ کر کامران نے عمران اور صابرہ کی مدد سے روبینہ کو دور ہٹانے کی کوشش کی۔ وہیں سرور اور دلدار یہ سب سن کر غصے میں تھے، مگر بہن، ماں، بیٹا ہونے کی وجہ سے وہ کچھ کہہ بھی نہیں پا رہے تھے۔ نہیدہ اور رحیلہ بھی زبیر کی حرکت سن کر بہت دکھی ہو رہی تھیں۔ زرینہ کو بھی غصہ آ رہا تھا، مگر زبیر پہلے ہی بری حالت میں تھا، اس لیے ابھی تک اس نے کچھ نہیں کہا تھا اور وہ اپنے بیٹے کی حرکت پر شرمندہ ہو رہی تھی۔ زبیر، ماں مجھے بچاؤ، بچاؤ۔ روبینہ کو ابھی دور کیا تھا صابرہ، عمران اور کامران نے کہ زبیر پھر سے چیخنے لگا۔ سب کی نظریں اس طرف گئیں تو ناصرہ ہاتھ میں ڈنڈا پکڑے تابڑ توڑ وار کر رہی تھی زبیر کے اوپر۔ وہ پاگل ہو گئی تھی، جو زرینہ کے روکنے پر بھی نہیں رک رہی تھی۔ ناصرہ، تیری ہمت کیسی ہوئی شیرو کے ساتھ ایسا کرنے کی؟ بے شرم انسان، تو نے میرے شیرو کے اوپر اتنا گندا الزام لگایا بھی کیسے؟ انہی ہاتھوں سے تو نے مارا تھا نا اسے، میں تیرے ہاتھ توڑ دوں گی۔ شیرو کے ساتھ تو نے ایسا کرنے کی ہمت کیسے کی؟ زرینہ، ناصرہ، ناصرہ چھوڑو اسے، یہ تیرا بھائی ہے۔ ناصرہ، ہٹ جاؤ ماں، یہ بھائی کہلانے کے لائق نہیں، یہ ہمیشہ شیرو سے جلتا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا
اس کے دل میں اتنی نفرت بھری ہے شیرو کے لیے، ورنہ میں اسے لے کر اس کے ساتھ جاتی ہی نہیں۔ صابرہ، چھوڑو ناصرہ بیٹا، تیری حالت پہلے ہی ٹھیک نہیں، چھوڑو اسے۔ ناصرہ، مجھے چھوڑ دیجیے خالہ، اس کو سزا میں اپنے ہاتھوں سے دوں گی۔ بتا شیرو کہاں ہے، بتا۔ زبیر، مجھے نہیں پتا باجی، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ جب صابرہ نے ناصرہ کو پکڑ کر زبیر سے دور کیا تو روبینہ ایک بار پھر سے زبیر پر ٹوٹ پڑی۔ اب زبیر پر دو طرفہ حملہ ہو رہا تھا اور صابرہ، عمران، کامران، بس یہ تین لوگ ہی اسے بچا رہے تھے۔ روبینہ کو اپنا مشکل ہو رہا تھا۔ روبینہ، سچ سچ بتا، اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ مجھے پتا ہے تیری اتنی اوقات نہیں کہ تو اس پر گولی چلوا سکے۔ بول، یہ کس نے کیا ہے اور کس کے کہنے پر کیا ہے؟ شیرو اس وقت کہاں ہے؟ اسے کہاں چھپا رکھا ہے ان لوگوں نے؟ زرینہ، کیا سرور میرے بیٹے پر گولی چلائی ہے؟ دلدار، ارے شیرو زندہ تو ہے نا؟ زبیر، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اف ماں، شیرو کے وہاں سے جانے کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ نہیں پتا۔ روبینہ، تو سب جانتا ہے، شاہ نواز تیرے ساتھ تھا۔ بول، وہ کس کس سے ملا تھا؟ بتا، کون کون شامل ہے اس میں؟ روبینہ زبیر کو گھسیٹتے ہوئے پھولتی ہوئی سانسوں میں پوچھ رہی تھی اس سے، اور زبیر کو کہاں پتہ تھا کہ ایسا کچھ ہوا بھی ہے۔ اس نے تو سحر کے ساتھ بس شیرو کو نشہ پلانے اور بدنام کرنے کی حد تک ساتھ دیا تھا۔ زبیر، میں ماں کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں نے اور کچھ نہیں کیا۔ شیرو کہاں گیا مجھے نہیں پتا۔ شاہ نواز خالو کو بھی کچھ نہیں پتا، وہ میرے ساتھ تھے۔ روبینہ، تو اتنی مار کھانے کے بعد بھی جھوٹ بول رہا ہے، اور وہ بھی مجھ سے؟ مطلب تو ایسے نہیں مانے گا؟ چل میرے ساتھ، تجھے بتاتی ہوں میں۔ سچ اگلوانا مجھے آتا ہے، چل کمینے۔ روبینہ زبیر کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئی اور گاڑی میں ڈال کر وہاں سے نکل گئی۔ کامران اسے روکنے کی کوشش کرتا رہا مگر روبینہ نہیں رکی۔ وہیں یہ سب باتیں سن کر ناصرہ چکر کھا کر گر پڑی، جسے رحیلہ اور نہیدہ نے جلدی سے سنبھالا۔ زرینہ، صابرہ بھی جلدی سے۔ ناصرہ، کیا ہو گیا ہمارے شیرو کے ساتھ یہ سب؟ دلدار بھیا، شاہ نواز نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، پتہ نہیں شیرو کس حال میں ہوگا۔ سرور، تمہاری بھابھی کو اب میں کیا جواب دوں گا دلدار؟ اب ہم کس کے پاس جائیں؟ دلدار بھیا، ہمیں روبینہ کے پاس جانا ہوگا، وہی پتہ لگا سکتی ہے شیرو کے بارے میں۔ کامران، جلدی چلو، پتہ نہیں وہ زبیر کے ساتھ کیا کر دے گی، دیکھا نہیں اس کا غصہ۔ دلدار، آپ کو زبیر کی فکر ہے، شیرو کی نہیں۔ اس کی فکر ہوگی بھی کیوں؟ وہ کون سا آپ کا سگا ہے جو زبیر کو وہ جان سے نہیں مارے گی؟ مگر شیرو کے ساتھ جو آپ کے بیٹے نے کیا اس پر آپ کو کوئی افسوس نہیں ہے؟ چلیے بھیا، اب یہاں پر ہمارا رکنا بھی ٹھیک نہیں۔ دلدار نے سرور کو چلنے کو کہا تو سرور نے ایک نظر
اپنے بڑے بہنوئی کو دیکھا، مگر اس کا جھکا سر دیکھ کر وہ بھی بنا کچھ کہے باہر نکل گیا۔ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ صابرہ اندر سے جلدی باہر آئی اور اپنے شوہر کو ناصرہ کی حالت کے بارے میں بتایا۔ کامران جلدی سے باہر کو دوڑا ڈاکٹر کو بلانے کے لیے۔ ناصرہ پھر سے بے ہوش تھی۔ دوسری بار ڈاکٹر نے بھی آ کر جب چیک کیا تھا، اسے ہسپتال لے جانے کا مشورہ دیا۔ آنن فانن ناصرہ کو ہسپتال لے جایا گیا، جہاں اس کا علاج شروع ہو گیا۔ دلدار نے موہت کے پاپا کو فون پر سب بتا دیا۔ روبینہ نے جو کچھ بتایا تھا اسے سن کر شاہد کی بھی ٹینشن بڑھ گئی۔ وہ بھی وہاں سے سیدھا روبینہ سے ملنے پولیس ہیڈ کوارٹر گیا، مگر روبینہ تو یہاں تھی ہی نہیں۔ دلدار اور سرور بھی وہاں پہنچے اور روبینہ کو وہاں نہ پا کر اس کا فون ملانے لگے جو بند تھا۔ روبینہ زبیر کو ایسی جگہ لے گئی تھی جو کسی کی سوچ میں بھی نہیں تھی۔ دلدار نے ایسے ہی ثمینہ سے ملنے کی بات کہی تو دونوں بھائی ثمینہ کے پاس چل پڑے۔ عظمیٰ، دیکھو، حوصلہ رکھو اور میری بات غور سے سنو۔ تمہارے بھائی کے سر میں بہت سی چوٹیں لگی ہیں، جس سے انٹرنل بلیڈنگ بہت ہوئی ہے اور تھوڑا خون اس کے برین میں جم گیا ہے۔ شاید اس لیے اسے ہوش نہیں آ رہا اور ابھی اس کی حالت ایسی ہے کہ ہم آپریشن نہیں کر سکتے۔ ہمیں کچھ دن انتظار کرنا ہوگا۔ میرے خیال میں تمہیں اپنے بھائی کی فیملی کو بتا دینا چاہیے۔ روحی نے رپورٹس دیکھنے کے بعد عظمیٰ کو اپنے پاس بٹھا کر بڑی بہن کی طرح سمجھاتے ہوئے کہا، تو عظمیٰ کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ عظمیٰ باجی، میرے بھیا ٹھیک تو ہو جائیں گے۔ روحی، بالکل ہو جائیں گے۔ تم ایسے دل چھوٹا کیوں کر رہی ہو؟ تم تو خود ان سب چیزوں کو سمجھتی ہو۔ دیکھو، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ابھی اس کی کیسی حالت ہے یہ تو تمہیں بھی پتہ ہے۔ اب برین کا حصہ سب سے نازک ہوتا ہے۔ ہم کوئی رسک نہیں لے سکتے۔ ہمیں تھوڑا انتظار کرنا ہوگا۔ ابھی تو اس کی باڈی پہلے سے اسٹیبل نہیں لگ رہی۔ دیکھو ذرا رپورٹس کو۔ انفیکشن کتنی زیادہ ہے بلڈ میں۔ یہ تو معجزہ ہے کہ وہ اب تک زندہ ہے۔ لوگوں کا دل لیفٹ سائیڈ ہوتا ہے اور تمہارے بھائی کا رائٹ سائیڈ پر ہے۔ بہت خوش قسمت ہے، ورنہ اس کا بچنا ناممکن تھا۔ ویسے یہ سب ہوا کیسے؟ تمہیں کچھ پتہ ہے اس بارے میں؟ عظمیٰ، نہیں باجی، مجھے تو وہ ندی کنارے ملے کل صبح اسی حالت میں۔ روحی، جس نے بھی اسے گولی ماری ہے ٹھیک دل پر ماری ہے، مگر دیکھو وہ پھر بھی زندہ ہے۔ اسے شوٹ کرنے والے نے سوچا تک نہیں ہوگا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، مگر شاید یہ اس کے اچھے کرم ہیں جو یہ بچ گیا۔ عظمیٰ، وہ بہت نیک انسان ہیں باجی، جو دوسروں کی مدد بنا سوچے کر دیتے ہیں۔
ایسے انسان کے ساتھ نہ جانے کتنے لوگوں کی دعائیں ہوں گی۔ آپ پلیز ان کا اچھے سے علاج کر دیجئے۔ میں ہمیشہ آپ کی احسان مند رہوں گی۔ روحی: ارے باجی بولتی ہے اور احسان کی باتیں کرتی ہے، جاؤ، میں تجھ سے بات نہیں کرتی۔ یہ روحی نے جان بوجھ کر روٹھنے کا ناٹک کیا تو عظمیٰ گھٹنوں پر بیٹھ گئی۔ عظمیٰ: سوری باجی، آپ پلیز ناراض مت ہو مجھ سے۔ آپ کی وجہ سے آج میرے بھیا کی جان بچی ہے۔ روحی حیران ہوتے ہوئے: میری وجہ سے؟ مگر کیسے؟ عظمیٰ: وہ ساحر پہلے بھیا کا علاج کرنے کو منع کر رہے تھے، مگر پھر وہ مان گئے، صرف اس لیے کہ میں آپ کی خاص ہوں۔ روحی: مگر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ عظمیٰ: آپ نہیں جانتی۔ روحی: نہیں تو عظمیٰ، وہ آپ کو پسند کرتے ہیں اور آپ سے شادی کے خواہش مند ہیں۔ دیکھنے میں وہ سمارٹ ہیں، ہینڈسم ہیں اور ایک اچھے انسان بھی۔ باجی اگر آپ ہاں کریں تو آپ دونوں کی جوڑی پرفیکٹ رہے گی۔ روحی: عظمیٰ کی بچی، میں نے تمہیں پچھلی بار بھی کہا تھا کہ میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، میں بس اکیلی رہنا چاہتی ہوں۔ عظمیٰ: مگر کب تک باجی؟ آپ ساری زندگی اکیلے تو نہیں رہ سکتی، کبھی تو کسی کی ضرورت ہوگی۔ پھر ساحر سر میں کیا برائی ہے؟ ساحر سر اچھے انسان ہیں، وہ آپ کو پسند کرتے ہیں اور دیکھنے میں بھی آپ کی اور ان کی جوڑی۔ روحی: پلیز عظمیٰ، ساحر اچھا انسان ہے، مجھے پتہ ہے، وہ ایک اچھا دوست ہے، مگر ضروری تو نہیں کہ کسی کے اچھا ہونے سے ہی آپ کے دل میں اس کے لیے وہ جگہ بن جائے۔ ویسے بھی انسان ایک ہی بار کسی کو دل سے پیار کرتا ہے اور میں اب کسی کو اپنے دل میں جگہ نہیں دینے والی۔ عظمیٰ: مگر باجی، نئی شروعات کرنے میں کیا برائی ہے؟ آپ ایک بار میرے لیے ان کے بارے میں سوچ کر تو دیکھیے۔ تبھی باہر کسی نے دستک دی۔ اٹھ کر عظمیٰ اس طرف چل دی۔ روحی کی طرف آس بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے روحی نے بھی عظمیٰ کو ٹالنے کے لیے آنکھیں جھپکیں اور عظمیٰ اس بات پر خوش ہو گئی۔ ساحر نے جو اس کی مدد کی تھی، اس کے بدلے میں عظمیٰ اپنی طرف سے اس کی مدد کر رہی تھی۔